پاکستان کا نقشہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے برف پوش ہمالیہ اور قراقرم کی چوٹیوں سے اترنے والی ندیاں اور چشمے ایک ایک کر کے دریا بناتے ہیں۔ پھر وہ دریا پاکستان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کہیں جہلم و چناب کے پانی کشمیر کی وادیوں سے نکل کے آتے ہیں، کہیں راوی اور ستلج بھارتی پنجاب سے اپنا رخ موڑ کے سرحد پار کرتے ہیں، کہیں سندھ کا عظیم دھارا گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے نیچے اتر کر ساری زمین کا نصیب بدلتا ہے۔ یہ سب دریا پاکستان کے میدانوں میں بکھرتے ہیں، ہیڈ ورکس اور بیراجز سے گزرتے ہیں، نہروں کا جال بچھاتے ہیں، کبھی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، کبھی اپنی طغیانی سے بستیاں بہاتے ہیں۔ آخر کار ان سب کی روانی ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے دھارے کی شکل اختیار کرتی اور پھر جنوب کی طرف بڑھتی ہوئی بحیرہ عرب کی وسطوں میں جا کر ختم ہو جاتی۔ یہ دریا محض پانی کے دھارے نہیں ہیں، یہ زندگی کے راستے ہیں، مگر یہی راستے جب قابو سے باہر ہو جائیں تو تباہی کی داستان بھی لکھ دیتے ہیں، اور ان کے آغاز، راستوں اور انجام کو سمجھے بغیر یہ جاننا ممکن نہیں کہ یہ کس طرح ہماری زراعت، ہماری بستیوں اور ہماری تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس پورے دریائی نظام کی اصل تصویر کو نہ سمجھیں تو نہ پانی بچا سکتے ہیں، نہ تباہی سے بچ سکتے ہیں، نہ ہی وہ آرا قائم کر سکتے ہیں جو ہر سیلاب کے بعد ہم قائم کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ان تمام دریاؤں کا راستہ آپ کو بتلاؤں گا، کن کن راستوں سے گزر کر کہاں جاتے ہیں وہ پورا منظرنامہ سمجھاؤں گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے لیکن پورے طریقے سے راستہ کبھی نہیں بتایا گیا۔ ہمیں یہ معلوم تو ضرور پڑا کہ پاکستان کے دریا کتنے ہیں یا بھارت نے کتنے دریاؤں کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن یہ معلوم نہیں پڑا کہ ان کا پانی کہاں سے آتا ہے۔ دریائے سندھ کا ماخذ تبت کے پہاڑ ہیں، جہاں سے یہ نکل کر بھارت کے لداخ خطے سے گزرتا ہے اور پھر گلگت بلتستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کے داخلے کا پہلا مقام ضلع سکردو اور گلگت کے پہاڑی علاقے، جہاں اس کے ساتھ کئی معاون ندیاں ہیں اور گلیشیئر پگھلنے کا پانی شامل ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر یہ جنوب کی سمت بڑھتا ہے اور کوہ ہندوکش اور قراقرم کے دامن میں ایک طاقتور دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں داخل ہونے کے بعد یہ دریائے کابل سے ملتا ہے، جو نوشہرہ کے قریب آ کر اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ پہلا بڑا نقطہ ہے جہاں سندھ کے بہاؤ میں اچانک اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دریا اٹک اور پھر پنجاب کے ضلع میاں والی میں پہنچتا ہے، جہاں کالا باغ کے قریب اس پہ بڑا ہیڈ ورکس اور بیراج تجویز کیے گئے تھے مگر وہ تعمیر نہیں ہو سکے۔ میاں والی سے یہ دریائے سندھ پنجاب کے نشیبی علاقوں میں پھیلنے لگتا ہے اور اس کے کناروں پر زیادہ تر زرخیز زمینیں واقع ہیں۔ پنجاب میں دریائے سندھ پہ چند اہم بیراج اور ہیڈ ورکس قائم ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ تونسا بیراج ہے۔ یہ دریائے سندھ کے پانی کے اوپر ہے، جو ڈیرہ غازی خان کے قریب واقع ہے۔ اس بیراج سے نہروں کا جال نکلتا ہے جو جنوبی پنجاب کی زراعت کو سہارا دیتا ہے۔ اس کے بعد گدو بیراج سندھ کے آغاز میں سب سے بڑا نظام ہے، پھر سکھر بیراج آتا ہے، پانی سکھر تک پہنچتا ہے جو ملک کے سب سے بڑی نہری نظام کو جنم دیتا ہے، اور آخر میں کوٹری بیراج ہے جو سندھ کے زیری حصوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ ان بیراجوں سے نکلنے والی نہریں سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں تک پانی پہنچاتی ہیں۔ یہ تمام سفر طے کرنے کے بعد دریائے سندھ، ٹھٹا اور سجاول کے نشیبی علاقوں سے گزرتا ہے اور پھر آخر کار بحیرہ عرب میں جا کے گر جاتا ہے۔ اسی مقام کو ڈیلٹا کہا جاتا ہے، جہاں پرانی شاخوں کی کثرت تھی لیکن آج کل پانی کی کمی اور مٹی بھر جانے کی وجہ سے کئی شاخیں کچھ دنوں پہلے تک خشک ہوئی پڑی تھیں۔ اب اگر حالیہ سیلاب کے تناظر میں دیکھا جائے تو دریائے سندھ کے اطراف میں وہ علاقے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جہاں یا تو بارشیں غیر معمولی ہوں یا شمالی معاون دریاؤں یعنی کابل، سوات اور پنکھورا کے پانی اچانک بڑھ جائیں۔ کے پی کے نوشہرہ اور چار سدا اس کا سب سے پہلا شکار بنتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب میں میاں والی، لیا، بھکر اور ڈیرہ غازی خان کے نشیبی علاقے زیر آب آتے ہیں۔ سندھ میں صورتحال اور سنگین ہو جاتی ہے کیونکہ جب بالائی پانی اور مقامی بارشیں اکٹھی ہوتی ہیں تو گدو، سکھر اور کوٹری کے کنارے والے اضلاع مثلا کشمور، شکارپور، خیرپور، نواب شاہ، دادو، بدین، سجاول اور ٹھٹا شدید خطرے میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے سیلاب میں سندھ کے جنوبی علاقے سب سے زیادہ نقصان سے۔ اب بات کرتے ہیں چناب کی۔ چناب دریا کی کہانی یوں ہے جیسے فطرت نے اپنے دامن میں ایک مسلسل بہاؤ کو چھپا رکھا ہو۔ یہ دریا ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش کے پہاڑوں سے جنم لیتا ہے، لداخ اور جموں و کشمیر کی وادیوں سے گزرتا ہوا پنجاب کی طرف اترتا ہے۔ جب یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو سیالکوٹ کے قریب شکرگڑھ
اور مرالہ ہیڈ ورک سے اپنا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس کے پانی کو سنبھالنے کے لیے بڑے ہیڈ ورکس بنائے گئے تاکہ زرعی زمینوں کو سیراب بھی کیا جا سکے اور سیلاب کی صورت میں بھی دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد چناب دریائے جہلم اور دریائے راوی کے درمیان میں بہتا ہے۔ گجرات، منڈی بہاؤالدین، چنیوٹ، جھنگ، فیصل آباد اور مظفر گڑھ تک اس کا دائرہ پھیلتا ہے۔ پھر بعد میں جا کے یہ دریائے سندھ سے ملتا ہے جہاں پہ اپنی جداگانہ پہچان کو ایک بڑے دھارے کے اندر یہ گم کر دیتا ہے۔ حالیہ سیلاب میں یہی چناب اپنے شعلہ زن روپ میں دکھائی دیا ہے۔ مرالا سے پانی کا ریلا نیچے کی طرف بڑھا تو پھر سیالکوٹ کے نشیبی علاقے اس سے متاثر ہوئے۔ منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد کے دیہات میں کھیت کھلیان ڈوبے۔ پھر اس کے بعد چنیوٹ اور جھنگ کے میدانوں میں یہ دریا حد سے بڑھا۔ جھنگ کے نشیبی علاقے احمد پور، سیال، شورکوٹ اور اطراف کے درجنوں گاؤں زیر آب آئے۔ فیصل آباد کے قریب نالا پنڈورا اور دیگر چھوٹے دریائی راستے بھی چناب کے دباؤ میں بہہ نکلے۔ آگے بڑھتے ہوئے مظفر گڑھ اور ملتان کے کناروں پہ یہ دریا اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھیلا۔ مظفر گڑھ کا خان گڑھ علاقہ اور ملتان کے نواحی گاؤں شدید متاثر ہوئے۔ بہت سی جگہوں پہ حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی نے کھیتوں کو جھیل میں بدل دیا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ چناب نے اپنے حالیہ سیلاب میں پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہی خطے ہیں جو صدیوں سے اس دریا کے سہارے اپنی فصلیں اگاتے رہے، مگر جب پانی قابو سے باہر ہو جائے تو یہی سہارا مصیبت میں بھی بدل جاتا ہے۔ دریائے راوی کی بات کریں۔ دریائے راوی کا جنم جو ہے یہ ہمالیہ کے گلیشیئرز اور برف پوش پہاڑوں سے ہوتا ہے۔ یہ دریا بھارت کے ہماچل پردیش کے علاقے سے نکلتا ہے۔ وہاں پہاڑوں میں برف اور بارشوں کا پانی جمع ہو کے ندی نالوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر یہ نالے آگے آ کے آپس میں جڑتے ہیں اور ایک طاقتور دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ابتدا میں یہ دریا بھارت کی وادیوں اور شہروں سے گزرتا ہوا پنجاب کے میدانوں کی طرف بڑھتا ہے۔ راوی تاریخی طور پہ لاہور کی زندگی کا حصہ رہا ہے اور مغل دور میں اس کے کنارے آبادیوں اور باغات کو قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان میں یہ دریا سب سے پہلے ناروال اور شکر گڑھ کے قریب سرحدی علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ سرحد کے اس حصے میں راوی تیز بہاؤ کے ساتھ چلتا ہے اور پھر آگے بڑھ کے لاہور کے قریب پہنچتا ہے۔ وہاں اس کے پانی کو قابو میں رکھنے کے لیے بیراج اور ہیڈ ورکس تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں سب سے نمایاں بالاکوٹ اور سدھنیائی کے قریب کے بند ہیں۔ لاہور اور قصور کے اضلاع کے لیے راوی ایک طرح سے محافظ بھی ہے اور خطرہ بھی۔ اس کے کنارے پر بنے شاہدرہ کے علاقے اور پھر قصور کے نزدیک ہیڈ بلو کی اہم مقامات ہیں جہاں سے نہریں نکال کر وسطی پنجاب کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ راوی کا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ لاہور اور قصور کے بعد یہ آگے بڑھ کے ملتان ڈویژن کے قریب دریائے چناب میں جا ملتا ہے۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ راوی کا اصل انجام چناب کے ساتھ وصال کا ہے۔ پھر جب چناب اور جہلم کا پانی آپس میں ملتا ہے اور راوی بھی مل جاتا ہے تو آگے جا کر یہ سندھ میں داخل ہو کر دریائے سندھ کا حصہ بن جاتے ہیں اور سندھ کا یہ طاقتور دھارا آخرکار کوٹری کے مقام سے بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ اسی طرح راوی کا پانی بھی ایک لمبے سفر کے بعد سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ماضی میں دریائے راوی ایک وسیع دریا تھا۔ لاہور کے مغل باغات اور قصور کی سرسبز زمینیں اسی کی بدولت آباد تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف آبادی نے اس کے کناروں پہ قبضے کیے بلکہ پانی کے بین الاقوامی معاہدے خصوصاً سندھ طاس معاہدے کے بعد بھارت نے اس کا جو اوپری حصہ ہے وہاں پر ڈیم اور نہریں بنا کے پانی اپنے استعمال میں لے لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راوی کا بہاؤ کم ہوتا گیا، اس کی چوڑائی سکڑتی گئی اور کئی مقامات پر یہ ایک خشک ندی کی طرح دکھائی دینے لگا، لیکن قدرت نے اس سال اپنی پرانی زمین واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ حالیہ بارشوں اور بھارت کی طرف سے اچانک پانی چھوڑنے کے بعد راوی میں شدید طغیانی آئی۔ لاہور کے نواحی علاقے شاہدرہ، مرید کے قصور، خاص طور پہ گنڈا سنگھ کے مقام پہ بستیاں زیر آب آئیں۔ ہزاروں ایکڑ زمینیں جن پر برسوں سے کاشتکاری اور رہائش قائم تھی وہ دریا نے واپس چھین لی۔ یہ منظر دراصل اس حقیقت کی یاد دہانی تھا کہ دریا کبھی اپنی زمین کو نہیں بھولتا، وہ جب چاہے اپنی گزرگاہ واپس لے لے۔ یوں دریائے راوی کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ یہ برف پوش پہاڑوں سے نکلتا ہے، سرحد پار سے پاکستان میں آتا ہے، لاہور اور قصور کو سیراب کرتا ہے، پھر چناب میں ملتا ہے اور بالآخر سندھ کے راستے سمندر میں جا گرتا ہے۔ ماضی میں یہ ایک شاندار اور زندگی بخش دریا تھا، لیکن آج سکڑ کے خطرے کی علامت بنا اور پھر حالیہ سیلاب نے یہ دکھایا کہ انسانی مداخلت اور بے احتیاطی نے کس طرح اسے بفرا ہوا دشمن بنایا۔ بات کرتے ہیں دریائے جہلم کی۔
دریائے جہلم کا جنم جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں سے ہوتا ہے۔ یہ دریا بنیادی طور پہ ویری ناگ کے چشمے سے نکلتا ہے جو وادی کشمیر کے جنوب مشرقی حصے میں ہے اور یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ برف پگھلنے اور پہاڑی چشموں کا پانی اسے مزید طاقت بخشتا ہے اور یہ دریا راوی کے دل میں بہتا ہوا سری نگر کے قریب ڈل جھیل میں شامل ہو کے دوبارہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد یہ دریائے چناب کی سمت کو بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ دریا سب سے پہلے میرپور آزاد کشمیر کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ وہاں منگلا کے مقام پہ پاکستان نے جو ڈیم تعمیر کر رکھا ہے جو نہ صرف پانی ذخیرہ کرنے بلکہ بجلی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ مقام جہلم کے سفر کا سب سے اہم نقطہ ہے کیونکہ وہاں سے نکلنے والی نہریں پنجاب کے وسیع حصے کو سیراب کرتی ہیں۔ منگلا ڈیم سے نکل کر جہلم دریائے سندھ کے نظام کا ایک لازمی جزو بنتا ہے اور منگلا سے آگے بڑھتے ہوئے دریائے جہلم پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور اس کا پہلا بڑا مقام ہیڈ رسول ہے۔ وہاں سے نہریں نکلتی ہیں جو چکوال، خوشاب اور سرگودا کے زرعی علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد جہلم آگے بڑھ جاتا ہے اور ہیڈ تریمو کے مقام پہ، تریمو یعنی تین منہ جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ تین دریا آپس میں آ کے ملتے ہیں، وہاں پہ یہ دریائے چناب میں شامل ہوتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہلم کا آخری سنگم دراصل دریائے چناب کے ساتھ ہے اور پھر دونوں مل کر آگے پنجاب کے نشیبی علاقوں میں بہتے ہوئے بالآخر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں اور سندھ کے راستے بحیرہ عرب میں۔ جہلم کا پانی منگلا ڈیم، پھر ہیڈ رسول اور ہیڈ تریمو سے گزرتا ہوا اپنا سفر مکمل کرتا ہے۔ یہ تین بڑے مقامات جہلم کے پاکستانی حصے کی سب سے اہم کڑیاں ہیں۔ منگلا ڈیم توانائی اور پانی کے ذخیرہ بھی ہے، ہیڈ رسول وسطی پنجاب کی زراعت کا سہارا ہے اور ہیڈ تریمو پہ یہ چناب سے ملتا ہے۔ اب اگر حالیہ سیلابی منظرنامہ دیکھیں تو دریائے جہلم نے بھی شدید نقصان پہنچایا۔ کشمیر اور شمالی علاقوں میں غیر معمولی بارشوں کے بعد منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بہت بلند ہوئی۔ جب پانی کو نکالنا پڑا تو یہ ایک طوفانی ریلے کی شکل اختیار کر گیا۔ جہلم کے کنارے واقع اضلاع جہلم، گجرات، منڈی بہاؤدین اور سرگودا کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آئے۔ سب سے زیادہ خطرہ اس وقت بڑھا جب یہ پانی آگے جا کر چناب میں شامل ہوا کیونکہ پہلے ہی چناب بھارت کی طرف سے چھوڑے گئے پانی اور مقامی بارشوں کی وجہ سے بکھرا ہوا تھا۔ یوں دونوں دریاؤں کے ملنے سے جھنگ، چنیوٹ اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقے جو ہیں وہ شدید متاثر ہوئے۔ اس لیے دریائے جہلم کی کہانی یہ ہے کہ یہ ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے، کشمیر سے گزرتا ہے، منگلا ڈیم میں قابو کیا جاتا ہے، پھر ہیڈ رسول سے پنجاب کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے اور ہیڈ تریمو کے مقام پہ چناب میں مل کے سندھ کے بڑے دھارے کا حصہ بن جاتا ہے۔ مگر جب بارشیں معمول سے بڑھ جائیں اور ڈیم کو پانی چھوڑنا پڑے تو یہی دریا اپنی پرانی وسعت اور طاقت دکھاتے ہوئے بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دریائے ستلج کی۔ دریائے ستلج کی کہانی یوں ہے کہ اس کا آغاز تبت کے مقام رکاس تال سے ہوتا ہے اور مانسرور جھیل کے قریب سے ہوتا ہے۔ برف پوش پہاڑوں سے نکلنے والا یہ دریا تبت اور ہماچل پردیش کی وادیوں سے گزرتا ہوا بھارت میں داخل ہوتا ہے۔ بھارت کے مختلف علاقوں، خاص طور پہ ہماچل پردیش اور پنجاب سے گزرتے ہوئے یہ دریا پاکستان میں قصور کے قریب گنڈا سنگھ والا کے مقام سے داخل ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس کا بہاؤ پنجاب کے جنوبی مغربی حصے میں آتا ہے اور یہاں یہ دریا بیاس سے ملتا ہے اور آگے چل کے دریائے چناب میں جا ملتا ہے۔ پھر دونوں دریا مل کے دریائے سندھ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ حصہ ادھر کو نہیں آتا، یہ واپس انڈیا کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ دریائے ستلج کا بہاؤ مسلسل سیدھا نہیں رہتا۔ بھارت نے اس پہ بھاکڑا ڈیم سمیت کئی بیراج اور نہریں بنائی، کبھی پانی روک لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہی صورتحال پاکستان کے لیے خطرناک بنتی ہے۔ حالیہ سیلاب کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ بھارت نے بارشوں کے بعد پانی چھوڑا اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ستلج کے بہاؤ میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں پنجاب کے کئی اضلاع متاثر ہوئے۔ قصور، اوکاڑا، پاک پتن، وہاڑی، بہاول نگر اور بہاول پور کے علاقے بھی زیر آب آئے اور فصلیں تباہ ہوئیں، ہزاروں گھر پانی میں بہہ گئے، مویشی ڈوب گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو کے سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں۔ خاص طور پہ قصور اور جو بہاول نگر کے دیہات ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ تو یوں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے کہ دریائے ستلج جو ہے یہ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد ایک امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے پانی کا کنٹرول بھارت کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے پانی روک دے، جب چاہے چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ ستلج کے کنارے بسنے والے دیہات ہر سال خوف اور غیر یقینی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب بات اگر بیاس کی کر لی جائے، کیونکہ 6 دریا جو 3 انڈیا کے حصے میں اور 3 پاکستان کے حصے میں آئے تھے، ان سب کا نظام سمجھاتے ہیں اور پھر وہ ساری بات ہے کہ کب انہیں چھوڑنا پڑ رہا ہے اور کب وہ اپنے ہی دریا قابو میں نہیں رکھ پا رہا۔
بیاس جو ہے یہ دراصل ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دریا بھی بھارت کی ریاست ہماچل پردیش جو ہے اس کے ضلع کلو کے مشہور مقام روہتنگ پاس کے قریب تقریباً 4000 میٹر کی بلندی سے جنم لیتا ہے۔ ابتدا میں یہ ایک پہاڑی ندی کی طرح ہوتا ہے، لیکن نیچے آتے آتے وادیاں کاٹتا ہوا ایک مکمل دریا بن جاتا ہے، اور کلو اور منالی کی وادیوں سے گزرتا ہوا یہ دریا مشہور شہر امرتسر کے قریب پہنچ کر پنجاب کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے، بھارتی پنجاب کے۔ بیاس آگے چل کے ستلج کے اندر گرتا ہے۔ اس کے دہانے کا علاقہ جو ہے وہ کپور تھلا اور فیروز پور کے قریب ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیاس اپنی زندگی کا اختتام جو ہے وہ ستلج کے اندر کرتا ہے، اور ستلج جب پاکستان میں آتا ہے تو وہ بیاس کا پانی بھی آ رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ پاکستان میں بیاس براہ راست کیوں شامل نہیں ہوا؟ تقسیم ہند کے وقت جو معاہدے ہوئے اس کے بعد 1960 کا معاہدہ جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، جس کو معطل کر دیا گیا بھارت کی جانب سے، جس کے مطابق مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج وہ بھارت لے گیا، مغربی دریا جہلم، چناب اور سندھ پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بیاس کا پانی اپنے اندر استعمال کر لے۔ پاکستان کے اندر بیاس براہ راست داخل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بیاس آگے چل کے ستلج میں شامل ہوتا ہے اور ستلج پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اس لیے بیاس کا کچھ پانی بہاؤ کے ذریعے پاکستان تک پہنچتا ہے، لیکن یہ حصہ بہت محدود ہے اور اس پہ بھارت کو قابو رکھنے کی اجازت ہے۔ بھارت جو ہے وہ مختلف ڈیم اور نہریں بنا کے بیاس کا زیادہ تر پانی اپنے ہی اندر موڑ لیتا ہے، مثلا پونگ ڈیم ہے، دیگر منصوبے ہیں، اسی لیے پاکستان تک بیاس کا قدرتی پانی آج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یوں بیاس کی کہانی پہاڑوں کی برف سے شروع ہوتی ہے، پنجاب کے میدانوں سے گزرتی ہے، ستلج کے پانی میں ضم ہو کے ختم ہو جاتی ہے، پاکستان کے حصے میں براہ راست شامل نہیں ہوتی، بس ستلج کے ذریعے اس کی ایک جھلک سرحد پار آتی ہے۔ سوچئے کہ بر صغیر کے پہاڑوں سے نکلنے والے بڑے بڑے دریا، چاہے وہ دریائے سندھ ہو یا اس کے معاون دریا ہوں، سب ایک ہی سمت میں بڑھتے ہیں، اور یہ دریا شمال کے برف پوش پہاڑوں سے چلتے ہیں، میدانوں کو سیراب کرتے ہیں، ہزاروں گاؤں اور شہروں کو زندگی بخشتے ہیں، اور پھر سب آخرکار ایک بڑے دھارے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے ہیں، جھیلوں، ندیوں اور برساتی نالوں کو اپنے اندر سمو کے ایک بے قابو طاقت میں بدلتے ہیں۔ بالآخر یہ تمام پانی سمندر کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جہاں وہ زندگی بھر کے لیے کھارا ہو کے ضائع ہوتا ہے۔ یہ منظر ایسے ہے جیسے قدرت نے ایک وسیع و عریض نقشہ کھینچا ہو۔ پہاڑوں سے اترتا پانی صحراؤں اور زرخیز کھیتوں سے گزرتا ہوا ایک بڑے دریا میں ڈھلتا ہے، اور آخرکار اپنی کہانی ختم کرنے سمندر کے کنارے جا پہنچتا ہے۔ افسوس یہ کہ ہم اس قدرتی بہاؤ کے اس نقشے کو قابو میں لا کے اپنی ضرورت کے لیے ذخیرہ نہیں کر پاتے۔ ہم نے ڈیمز اور ذخائر کی کمی کو نظر انداز کیا، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے قدرتی راستوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بیش قیمت خزانہ سال ہا سال ہماری آنکھوں کے سامنے سمندر میں ضائع ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نئی نہریں بنائی جائیں گی، یہ پانی جو ضائع ہوتا ہے ان نئی نہروں کے ذریعے نئے علاقوں کو سیراب کرے گا یا پھر چولستان کو سیراب کرے گا، تو اب آ کے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پانی کہاں جانا تھا، اور اگر یہ راستے بنا لیے گئے ہوتے یا ابھی بھی مستقبل میں بنا لیے جائیں تو یہ اتنی تباہی جو ہے یہ سیرابی کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ پورا نقشہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ وہ سوال جو ذہن میں ابھرتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آیا۔ پانی مختلف راستوں سے ہوتا ہوا آتا ہے، پانی کے راستے معلوم ہونے چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔